اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ناظرین اکرام، دوستو، جس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ آؤ قرآن سمجھے کا جو چل رہا ہے، الحمدللہ آپ لوگ اسے بہت ہی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور آپ کے جو بھی سجیشنز ہم کو آ رہے ہیں ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم عربی متن بھی پڑھیں، لیکن اس کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اب شروعات ہے یہ، اس لیے ہم پہلے اردو ہی ترجمہ کریں گے۔ انشاءاللہ جب دوسرا ہمارا سیزن جب ہم شروع کریں گے آؤ قرآن سمجھے کا، اس وقت پھر تفسیر اور وہ ساری چیزیں اور عربی متن کا بھی ذکر کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، جس میں 7 رکوع ہم کر چکے ہیں اور اب 8ویں رکوع پر ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سارے عالم انسانیت اور خاص طور سے جو بھی دنیا میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے، قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے اور آخرت پر یقین، کتابوں پر ایمان، اس پر ذکر تھا اور دعوت تھی بڑے زور و شور سے۔ اس کے بعد جب 5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل کا جب ذکر شروع ہوا تو وہ سارا ذکر وہی چل رہا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ دیا، پھر انہیں یہ سزا دی گئی، پھر انہیں معاف کیا گیا، پھر ان سے عہد لیا۔ سارا یہ سلسلہ کلام بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سیکھ ہے امت مسلمہ کو، امت محمدی کو، کہ ہم ان جیسے کاموں میں نہ پڑے جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، اور ہم اس سے سبق لیں۔ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں امت محمدیہ جس کو کہ کتاب اور ہدایت دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا فرض، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کو ڈالا جاتا ہے، اور اس ذمہ داریوں کو نہ نبھانے کے بعد جو اللہ کا غضب، جو اللہ کا قہر، جو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہی مثالیں ہمیں اس سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی دی گئی ہے، اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، اس سے کفر کرو گے، صحیح انصاف اس کے ساتھ نہیں کرو گے جس طرح سے کرنا چاہیے، تو پھر تو آگے اور بھی ہے کہ حامل قرآن کے جو رہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ انہوں نے صرف بوجھ اپنے کندھوں پر لاد دیا تھا، جن کو کتابیں دی گئی تھی یہود و نصارہ، کہ انہوں نے گدھوں کی طرح صرف بوجھ ڈھویا۔ تو وہ نہ ہو، آگے ہم اس کے بارے میں وہ آئے گا ذکر انشاءاللہ، تو وہ ہم کریں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے دوستو کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا اور ہماری زندگی میں اس کو لانا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے بہت سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ لوگ اور جڑیں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے کچھ لوگ، اور اس میں ہماری مدد بھی کریں گے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ، اور اس کام کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ تو دوستو، ہم چلیں گے اب ہمارے 8ویں رکوع تک۔ تو آئیے دوستو، بسم اللہ کرتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی 8ویں رکوع، آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 71 تک، اور بہت ہی کامل آیتیں ہیں اس کے اندر دوستو، کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، بغور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا صابی،
جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کے کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو اب ہم اس کے نکات اور اس رکوع کا حاصل کیا ہے اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 71 تک اب اس کے ہم نکات دیکھتے ہیں دوستو۔ ترجمہ ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہی شروعات ہی میں کہا گیا کہ نبی عربی کو ماننے والے ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صحابی ہو، ان سب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور جنہوں نے یہ ان کی کسوٹی ہے کہ روز آخرت پر ایمان اور عمل صالح یہ کسوٹی ہے۔ دوستو یہ جو ذکر ہے کہ
وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صحابی ہو، جو بھی ہو، روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ یہ جو ہے اپنے اپنے زمانے کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انبیاء اکرام آئے ان کے اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے یہ ساری باتیں ان کے لیے کہی گئی کہ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا صحابی ہو یا نصرانی ہو، جو بھی ہو۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور اب اس کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا یہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ یہودی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس یہودیوں کا ہی ذکر یہاں پر چلا تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے۔ یہودی سارے انبیاء اکرام کو مانتے تھے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بس یہ دو ہی لوگوں کو، باقی سارے لوگوں کو انہوں نے وہ مانتے تھے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اب تم پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ چکے ہیں اور یہ آخری نبی ہے، تو یہ ایک بات اس میں آتی ہے کہ اب ان کو ماننا ہے، اس کتاب کو ماننا ہے، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، جو عہد جو لیتے گئے اس عہد میں ہم بتاتے، اور آخرت پر ایمان لانا اور نیک صالح اور نیک عمل کرنا۔ اب دوسری بات جو اس میں کہی گئی وہ کہ کچھ لوگوں نے سبت کا قانون توڑ دیا تھا۔ سبت کا قانون یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کا ایک دن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھے، ایک دن وہ مخصوص رکھتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ یہ جو کام وہ مخصوص صرف عبادت کے لیے وہ دن رکھتے تھے، انہوں نے وہ چھوڑ کر اپنی دنیاوی زندگی میں لگے رہے اور اس قانون کو توڑتے رہے اور حد سے زیادہ گزرنے لگے۔ تو اس پر انہیں کیا کہا گیا کہ اس پر انہیں ایک سزا ایسی دی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ تم بندر بن جاؤ، یعنی ان کو بندر بنایا گیا اور ساری دنیا کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے اور آنے والی ساری نسلوں کے لیے یہ ایک مثال بنا دی گئی کہ اللہ کا قانون یا اللہ کی بات نہ ماننے پر ان کا کیا حشر ہوا۔ ان کو بندر بنایا گیا اور وہ بندر بن کے رہ گئے اور ان پر ذلت اور پھٹکار سب ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اللہ کے یہاں جو یہاں یہ چیز تمہارے یہ اس نے کہا کہ جب جو بھی انسان یہاں پر تم ہے، اللہ کے یہاں کیا چیز مطلب یہ ہوتی ہے، قبول کیا ہوتی ہے اور کیا مانا جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان، اللہ کا قانون، اللہ کی بات کو ماننا۔ اگر اس کی بات نہیں مانتے تو ایسے عذاب آتے رہتے ہیں۔ دوسری بات پھر آگے دیکھو کہ اس میں ایک پختہ عہد لینا، پھر سے ان سے پختہ عہد لیا گیا طور پر کہ جو کتاب دی گئی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم، اور جو احکام و ہدایات اس میں ہیں اس پر عمل کرنا اور انہیں یاد رکھنا۔ دوستو، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب ملی ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو کتنا پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو اس کو کتنا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں تو اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت کو کس طرح سے پھیلاتے ہیں، یا جو ذمہ داریاں تھی اس کو ہم کیسے نبھاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے سب عہد کو توڑا۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ آج کے حالات، ہم اس قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں،
ہم تلاوت قرآن خوانیاں اور اس کو بخشنا اور ایک بخشنے کا ذریعہ، یہ تو ہو سکتا ہے، بالکل ہے انشاءاللہ۔ خون کا جو رشتہ ہے، اپنا بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے جو سگے خون کا رشتہ ہے انہیں پڑھنا ہے، ان کے لیے اصال ثواب کے لیے۔ لیکن اسے یہ کہ ہم نے اتنے قرآن کر کے کسی کو دے دیے یا بخش دیے، میرے خیال سے اس میں یہ چیزیں ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ پھر اور ایک بہت زبردست اس کے بعد ایک آیت آئی۔ دوستو، ہم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہوئے اس پر غور کریں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ ہم کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دوسرا اس کے ساتھ میں کیا کہا کہ پھر تمہیں ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک بہت بڑا واقعہ یاد دلانے کو کہا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا۔ اب گائے کو ذبح کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جو گائے کا تقدس ان کے دل میں بسا ہوا تھا اس کو نکالنا تھا، اور اس کو ذبح کرنے کا اور ایک بھی مقصد تھا جو آگے کی رکوع میں انشاءاللہ آئے گا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گائے کا تقدس ان کے دلوں میں جو آیا تھا اس کو نکالنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، یہی تقدس ان کے اندر تھا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، اور کہاں کیسی گائے ہونی چاہیے، بہت سے سوالات اس میں کیے ہیں، کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے، اس کی سب باتیں تو سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں بتایا، پھر جا کے کہیں انہوں نے مانا اور اس کو ذبح کیا، ورنہ یہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ ایسا قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا، اس شخص کو اس کا الزام جو ہے ایک دوسرے پر لگایا جا رہا تھا، وہ آگے اس کا قصہ آئے گا کہ اس کو ذبح کرنے کا۔ تو اس کی دو وجوہات، ایک تو پہلے تقدس نکالنا، پھر اور ایک اس کی وجہ ہے آگے، یہ باتیں اس کے اندر تھی۔ تو ہم آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہو رہی ہوں ہم سے اسے نظر انداز کرے اور اپنی رحمت سے اسے معاف کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین ما شرنا یوم القیامۃ مع الابرار وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔